ابتدائی 3 آیات کے اندر اللہ رب العزت کی ذات نے 3 قسمیں کھائی ہیں، اور 3 قسمیں کھا کر انسان کو نصیحت کی ہے۔ پہلی قسم اللہ رب العزت نے کھائی، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے۔ پہلے بھی 1-2 مرتبہ میں نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی بھی قسم کھا سکتا ہے۔ انسان جو ہے اس نے اگر قسم کھانی بھی ہے تو صرف اللہ ہی کی کھانی ہے۔ اگر اللہ کے علاوہ کسی کی قسم انسان کھائے گا تو یہ شرک شمار ہوگا۔ یہاں پر اللہ رب العزت کی ذات ان دنوں کی اور رات کی قسم اس لیے کھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کی خصوصیت ہمارے دلوں کے اندر بٹھانا چاہتے ہیں کہ کتنی بڑی اللہ تعالیٰ نے نعمت بنا دی ہے کہ خود بخود رات ہو جاتی ہے اور خود بخود ہی جو ہے وہ رات دن کے اندر بدل جاتی ہے۔ آگے اللہ رب العزت کی ذات نے فرمایا اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، یعنی رات کے وقت انسان آرام کرتا ہے، اپنے جسم کو سکون پہنچاتا ہے، اور دن کا جب اجالا پھیل جاتا ہے تو اپنے معاش کا بندوبست کرتا ہے، اپنی خوراک کا بندوبست کرتا ہے، اپنے لباس کا بندوبست کرتا ہے، اور اپنی بہترین رہائش کا بندوبست کرتا ہے۔ اس کے بعد تیسری قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی، اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، یعنی جتنے بھی اللہ تعالیٰ نے جاندار پیدا کیے ہیں ان کا نر بھی پیدا کیا ہے اور مادہ بھی پیدا کیا ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جنات ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ پرندے ہوں، یہاں تک کہ جو پودے ہیں اور درخت ہیں ان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے نر اور مادہ کو پیدا کیا۔ یہ 3 قسمیں کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں۔ کوششوں سے مراد اعمال ہیں، اور مطلب یہ ہے کہ انسان کے اعمال مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اچھے اعمال کر رہے ہوتے ہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو برے اعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ اچھے اعمال والوں کے بھی جو ہے وہ نتائج قیامت والے دن سامنے آ جائیں گے، اور برے اعمال والوں کے نتائج بھی قیامت کے دن سامنے آ جائیں گے۔ اچھے اعمال والوں کو اللہ رب العزت کی ذات نتیجے کے طور پر جنت عطا کریں گے، اور برے اعمال والوں کو نتیجے کے اعتبار سے جو ہے وہ ان کے اعمال کے مطابق جہنم میں پھینک دیں گے۔ آگے اللہ رب العزت کی ذات میں جو ہے وہ اسی طرح نیکی اور بدی کے نتائج بھی مختلف ہیں، اور آگے اللہ نے نر اور مادہ کی خاصیتیں بتائی ہیں کہ وہ بھی الگ الگ ہوتی ہیں۔ جو نر ہوتا ہے اس کی خواہشات اور ضروریات الگ ہوتی ہیں، اور جو مادہ ہوتا ہے اس کی ضروریات اور خواہشات الگ ہوتی ہیں۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا، یعنی مسجد میں مال دیا، مدرسے میں مال دیا، غریبوں کو مال دیا، محتاجوں کو دیا، یتیموں کو دیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور تقوی اختیار کیا، اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا۔ سب سے اچھی بات سے مراد اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات ہے، یعنی دین اسلام کو مانا۔ تو اب جب کسی نے سب سے اچھی بات کو دل سے مانا تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات اس کو جنت کے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیں گے۔ یہ اس شخص کے لیے ہوگا جس نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات کو دل سے مانا ہوگا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ راضی ہوتی ہے، اور ان اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ترجمہ دیں۔ واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب وہ چھا جائے، والنہار اذا تجلی، اور دن کی جب اس کا اجالا پھیل جائے، وما خلق الذکر والانثی،
اور اس ذات کی جس نے نر اور مادہ کو پیدا کیا، ان سعیکم لشتی، کہ حقیقت میں تم لوگوں کی کوششیں الگ الگ قسم کی ہیں، فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى، اب جس کسی نے اللہ کے راستے میں مال دیا اور تقوی اختیار کیا، وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اور سب سے اچھی بات کو دل سے مانا، فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، تو ہم اس کو آرام کی منزل تک پہنچنے کی تیاری کرا دیں گے۔